نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت 177. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، بڑا نیکی کا جامع تصور ہے یہاں پہ دیا جا رہا ہے. پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں بر. با را کے معنی ہے نیکی، نیکی کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب سمندر میں ہوتا ہے، پانی پر ہوتا ہے، تو ذرا سا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، کچھ بے چینی کا شکار ہوتا ہے. لیکن جب وہ پانی سے بر پر آ جاتا ہے، بر کیا ہے؟ بحر و بر نہیں کہتے ہم، با را اور را بر، بر یعنی خشکی. جو ہی وہ خشکی پر قدم رکھتا ہے ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان کا احساس ہونے لگتا ہے، سیکیور فیل کرنے لگتا ہے. تو یہ بر اور بر، ان دونوں میں جو چیز مشترک ہے، جو چیز کامن ہے، وہ ہے سکون کی کیفیت. انسان جب نیکی کرتا ہے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو دل کو سکون بخشنے والے کام، تسکین دینے والے کام، یہ ہے دراصل اس کی روح. ایک نظم ہے انگلش کی، وہ کہتے ہیں چیریٹیز. چیریٹی بھی کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے. چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، وہ نیکی کے کام جو کہ انسان کو سکون بخشتے ہیں، زخم بھرتے ہیں، رحمت بنتے ہیں. وہ کہاں پر ہیں؟ آر اسکیٹرڈ اوور دا فیٹ آف مین لائک فلاورز، وہ تو انسانوں کے قدموں میں پھولوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. جس کا جی چاہے اٹھا لے، کر لے. دا اسموک ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں کسی غریب کے گھر کے چولہے سے بھی اسی طرح بلند ہوتا ہے جیسے کسی بلند محل کے آتش دان سے اوپر ہوتا ہے. مراد کیا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت نادر مواقعوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی ریئر اپرچونٹی ملے گی تو ہم نیکی کر سکتے ہیں. نیکی کرنا تو روز مرہ کے معمولات میں انسان کے شامل ہو سکتا ہے. جیسے انسان کی خواہش ہے کہ وہ جسمانی طور پہ سکون چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر خواہش موجود ہے کہ وہ روحانی اطمینان چاہتا ہے. انسان کے اندر اخلاقی حس موجود ہے، نیکی کا شوق موجود ہے، فطرت کے اندر گندھا ہوا ہے، انگرینڈ ہے ہمارے اندر، ہماری جینز کے اندر ہے. اور دوسری طرف بدی انسان کو بری لگتی ہے. قرآن کو بھی آپ دیکھیے دو ٹرمز یوز کرتا ہے نا، معروف اور منکر. معروف کیا؟ عرف سے بنا ہے یہ لفظ، جانی پہچانی چیزیں. نیکی کو معروف کہا جاتا ہے. انسان کی فطرت افینٹی فیل کرتی ہے نیکی سے، اپنائیت محسوس کرتی ہے نیکی سے. کسی نے نہ بتایا ہو، نیکی کو دیکھ کر انسان کی فطرت بھی پہچان جاتی ہے کہ یہ نیکی ہے. بہت سے کام فطرت گواہی دیتی ہے ان کے اوپر، سچ بولنا، دوسروں کا خیال کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، نرمی سے بات کرنا، فطرت پہچانتی ہے کہ یہ سب کام اچھے ہیں. اور منکر نکرہ سے بنا ہے، انجانی چیز، اجنبی چیز. برائی وہ چیز ہے کہ انسان کی فطرت اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتی، دور ہٹتی ہے، قبول نہیں کرنا چاہتی اس کو. قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار وقت کے ساتھ بدلتی نہیں. جو انسان کے اندر یہ اخلاقی حس ہے، یہ پہلے انسان میں جس طرح تھی، دنیا میں آنے والے آخری انسان کے اندر بھی اسی طرح ہوگی. فطری طور پہ جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ سے ایک جیسی ہی ہیں. وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، یا معاشی حالت کے بدلنے سے، یا انسان کے علم کے ترقی پا جانے سے ان میں تبدیلی نہیں آئے گی.
Basic human moral values are permanent. बुनियादी इंसानी अक़दार हमेशा से एक ही हैं. Unaffected by time and progress. वक्त का या जमाने की, इल्म की तरक्की का उन पर कोई असर नहीं होता. तो आप देखिए, नेकी का जज्बा, कुछ अच्छा काम करना, ये तो बद से बद इंसान में भी आपको मिल जाएगा. हिटलर जैसे बेरहम और पत्थर दिल इंसान को भी बच्चों पर प्यार आया करता था. कोई ना कोई रहम का जज्बा था उसके दिल में जो अपना इजहार चाहता था. तो इंशाअल्लाह हम फिर देखेंगे इंसानों के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और उन्होंने हमेशा नेकी करना चाहिए अपनी तरफ से. फरमाया, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन. नेकी यही नहीं है. इसका मतलब क्या है कि मशरिक या मगरिब की तरफ रुख करना वो भी नेकी की अक़साम में राइचियस डीड है, लेकिन कोई ये ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ नेकी बस यही है, या कोई ये समझे कि ये कतन नेकी ही नहीं है. ये दो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं. किसी खास रुख पे अपने आप को रखना, मिसाल के तौर पे खाने काबा की तरफ रुख करना, ये यकीनन नेकी है. अब अगर कोई एक एक्सट्रीम पर जाकर कहे कि बस सिर्फ नेकी यही है, तो भी गलत कह रहा है. कोई दूसरी एक्सट्रीम पर जाकर कहे कि क्या फर्क पड़ता है कि खाने काबा की तरफ रुख करो या कहीं और रुख करो, अल्लाह ही को तो याद कर रहे हैं, अल्लाह तो हर तरफ मौजूद है. तो खाने काबा के बजाय हम मिसाल के तौर पे बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लें या मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लें, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये दूसरी एक्सट्रीम हो जाएगी. करना है, रुख तो करना है, ये भी नेकी की एक किस्म है, लेकिन सिर्फ नेकी यही नहीं है. नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ. तो बात नेकी की आ रही है. नेकी इंसान को सुकून पहुंचाने वाली चीज है. जैसे कि जिस्म की ग़िज़ा खाना होती है, इसी तरह रूह की ग़िज़ा कुछ गुड डीड करना होता है, कोई अच्छा अमल करना, ये इंसान की जरूरत है. जो काम इंसान को सुकून पहुंचाए, उसके ज़मीर को तसल्ली दे, उसके कॉन्शियस को सूद करे. चैरिटीज दैट सूद एंड हील एंड ब्लेस, ये इंसान की फितरत का तकाजा है. आप एक भूखे जानवर को या प्यासे जानवर को पानी पिलाएं, बिल्ली है म्याऊं म्याऊं कर रही है, आप जाती हैं और प्याली के अंदर या प्लेट में दूध लाके उसके सामने रखती हैं और उस बिल्ली को दूध पीता देखकर आपको एक सुकून का एहसास होगा. किसी भूखे इंसान को खाना आप खिलाती हैं, उसको खाना खाता देखकर उसको देखना भी बड़ा ही तस्कीन और सुकून का सामान है. तो ये तो हकीकत है. हर इंसान में इररिस्पेक्टिव, इसको छोड़ दीजिए एक तरफ कि वो दुनिया में क्या समझा जाता है, उसको अच्छा इंसान समझा जाता है या बुरा इंसान समझा जाता है, वो रिलीजियस है या नहीं है, किसी दीन को मानता है या नहीं मानता, अल्लाह को मानता है या नहीं मानता, इररिस्पेक्टिव सबकी फितरत का तकाजा है. अगर वो अपने साथ सुकून से रहना चाहते हैं, अपने ज़मीर को तसल्ली उनको देनी होगी और उसके लिए वो कुछ ना कुछ गुड डीड्स करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा अमल करते हैं. माशरे को अगर हम तकसीम करें, एक ब्रॉड डिवीजन करें, तो हम 4 दर्जों में, 4 कैटेगरीज में माशरे के लोगों को तकसीम कर सकते हैं. सबसे निचले ग्रोह से हम शुरू करते हैं. वो लोग जो कि क्राइम्स करते हैं, जुर्म करते हैं, मुजरिम, किसी भी माशरे में अच्छे नहीं समझे जाते. उनको ले लीजिए, क्या वो अच्छा अमल करते हैं? जी हां, कुछ ना कुछ करते हैं. चोर डाकू या जिनको हम कहते हैं पेशा करने वाली औरतें, उनके यहां भी तसव्वुर मौजूद है कि कुछ ना कुछ अमल तो हमें करना है अच्छा. चोर डाकुओं के बारे में सुना गया है कि अपने अपने इलाके के यतीम और बेवाओं का ख्याल करते हैं. किसी और इलाके पे जाके डाका डालेंगे, लेकिन जो अपने इलाके के लोग हैं उनको नहीं लूटेंगे. ये उनके यहां
ایتھکس ہیں، خیال رکھا جاتا ہے اس چیز کا. اسی طرح یہ جو پک پاکٹس ہوتے ہیں، جیب کترے، ان کے بھی گینگز ہوتے ہیں، یا اکیلے اکیلے تو کام نہیں کرتے، ان کا بھی کوڈ آف آنر ہے. یہ ایک دوسرے کی جیب نہیں کاٹیں گے. ان کے ہاں ایمانداری کیا ہے؟ کسی کی جیب تو کاٹ لی، لیکن ایمانداری یہ ہے کہ اپنے استاد کے ہاتھ پر وہ سارا پیسہ رکھ لیا جائے. ایک پیسہ یہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس میں سے. یہ ان کا ہے، ایک کوڈ آف آنر ہے، اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کو وہ اچھا عمل سمجھتے ہیں، ایمانداری سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ جو پیشہ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد کرتی ہیں، کہیں سبیل لگا دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے ہاں بھی کام ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اچھے کام ہوتے ہیں. تو یہ وہ طبقات معاشرے کے جن کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا. اب اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں جن کو کہ اچھا سمجھا جاتا ہے، دیکھیں یہ تو مجرم تو کم ہی ہوتے ہیں نا کسی بھی معاشرے کے اندر، بہت نیک بھی کم ہی ہوتے ہیں. جو بلک ہوتا ہے معاشرے کا وہ عام انسان مجھ آپ جیسے، جو نہ مجرم ہوتے ہیں اور نہ بہت متقی ہوتے ہیں، کہیں بیچ میں ایک عام دنیا دار دیندار قسم کے لوگ جن کو کہ شریف کہا جاتا ہے، باعزت کہا جاتا ہے. وہاں بھی اچھے کام کرنے کا رواج ہے. مسلمانوں میں ہم اگر دیکھیں، عام مسلمان نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ، عمرہ سب کچھ کریں گے. دینی اداروں میں، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے اور کھانے بھی کھلوائیں گے، مسجدوں میں افطاریاں بھی بھیجیں گے. کچھ ایسے خاندان بھی پائے جاتے ہیں جن میں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے ایک بچے کو حافظ ضرور بنائیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ نیک کام ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی میں یہ کیا ہے، دو سائملٹینیس لگتا ہے لائفز چل رہی ہیں. جیسے ہم نے چوروں کی بات کی، ہم نے جیب کتروں کی بات کی. نیکی کا ایک تصور اپنی جگہ چل رہا ہے اور باقی گناہ جو ہیں، برائیاں وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں، کنٹینیو ہو رہی ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نیکی کر لی. تو یہ زندگی لگتا ہے کہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک نیکی کرنے والا حصہ، اچھے کام کرنے والا حصہ، ایک برے کام کرنے والا حصہ. تو یہ جو طبقہ ہے جس کو ہم عام نیک لوگ یا عام باعزت لوگ کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک تصور نیکی کا موجود ہے جس کی ہم نے بات کی، نماز، روزہ، قالین بچھوانا، مسجدوں میں افطاریاں، کھانے بھیجنا، ایک آدھ بچے کو حافظ بنانا. یہ اچھے کام کریں گے، زندگی کے ایک حصے میں یہ کام کریں گے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو اگر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تو اسمگلنگ بھی کریں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، کاروبار میں جھوٹ اور سود بھی شامل ہوگا. یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. خواتین ہیں، ان کی غیبت کریں گی، رحمی رشتے کاٹیں گی، طنز اور طعنے پر زبانیں تیز ہوں گی، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. وراثت میں حق تلفی کر لیں گے، کسی کا حق مار لیں گے یا بیٹیوں کو وراثت نہ دیں گے. تو یہ دو زندگیاں یا ایک زندگی کے دو حصے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اب ٹاپ پر دینی طبقہ ہوتا ہے، ریلیجس طبقہ ہوتا ہے. اس میں عالم ہوتے ہیں، مفتی ہیں، مسجدوں کے امام ہیں. یہ لوگ دین کے ریچولز کے بارے میں، مظاہر دین، مظاہر سمجھتی ہیں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، ریچولز، ریچولسٹک ایسپیکٹ آف ریلیجن. مظاہر دین کے بارے میں بہت حساس، بہت سینسٹیو. داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، نماز میں کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط، بہت حساس. لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں، اخلاقی برائیاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے سخت دل ہوں، معاشرے کے دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات کا درد نہ ہو ان کے دل میں، بات کرنے میں نرمی نہ محسوس ہوتی ہو، دوسروں کے احساسات کا احترام نہ کرتے ہوں. تو ریچولز تو ہیں، ریچولز ہیں لیکن اسپرٹ نہیں ہے. دین کے مظاہر تو ہیں، دین کی روح موجود نہیں ہے. عجیب سا مکسچر ہے. تو یہ تین طبقات ہم نے ڈسکس کیے. ایک اور طبقہ ہوتا ہے جدید تعلیمی یافتہ لوگوں کا.
ایجوکیشن جن کے پاس ہوتی ہے، ایلیٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن میں، پروفیشنل، تھرا پروفیشنل جن کو کہا جاتا ہے. کوئی سی ای اوز ہیں کہ ایم ڈیز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ گڈ پروفیشنل پیپل. ان کو ذرا دیکھیے، ان کے پاس عام طور پہ اعلیٰ ڈگریاں ہوتی ہیں، باہر کے یونیورسٹیز، باہر کے کالجز سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. جو ملک کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ورک ایتھکس کے بارے میں بہت محتاط ہوں. گڈ ڈیڈ ان کے ہاں یہ ہے کہ وقت پر پہنچیں، وقت کی پابندی ہونی چاہیے، ادھر سے ادھر ایک منٹ نہ ہو. بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے. ان کے ورک ایتھکس میں یہ بات شامل ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. اخلاق بھی بڑا عمدہ، بات کرنے کا طریقہ بڑا اچھا، کلچرڈ اور سویلائزڈ. ڈگنیٹی آف لیبر بھی ان کے ہاں ہے. اپنے ڈرائیور سے بھی بات کریں گے تو نہایت تمیز سے. تو یہاں کیا محسوس ہوا آپ کو؟ نیکی کی روح ہے، رائچس اسپرٹ موجود ہے. لیکن جہاں تک نماز کا، روزے کا، پردے کا، ان چیزوں کا تعلق ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کہتے ہیں بھائی یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، بٹ جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ. اچھے انسان بنو. یہ کیا نیٹ پکنگ میں لگے رہتے ہو کہ یوں نماز اور وقت پر نماز ہے تو ہے، نہیں تو نہ بھی صحیح. تو یہاں پر کیا محسوس ہوا کہ ریچولز نہیں ہیں، ریچولز کی اہمیت نہیں ہے. جو پہلا طبقہ ڈسکس کیا تھا ہم نے دیندار لوگوں کا، وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک جسم ہے جس میں کہ روح موجود نہیں. ایک جسم کی طرح ہے، ریچولز تو ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن روح نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ جو پروفیشنلز والا طبقہ ہم نے ڈسکس کیا، ایجوکیشنل ایلیٹس کا طبقہ جو ہم نے ڈسکس کیا، یہ ایسے ہیں جیسے کہ روح ہے لیکن جسم نہیں ہے. تو دونوں میں کیا چیز مشترک ہے، کیا چیز کامن ہے؟ روح اور جسم علیحدہ علیحدہ. اور یہ تو موت کی نشانی ہے. اور ان دونوں طبقات میں آپ کو ریجیڈیٹی بہت ملے گی. یہ جو پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے یہ کم ریجڈ نہیں ہے، یہ کم سخت نہیں ہے اپنی باتوں کے اندر. سختی کے ساتھ مخالفت کرتے پائے جاتے ہیں اسلام کی اور شریعت کی بنیادی چیزوں کی. تو دونوں ہی کے اندر ریجیڈیٹی پائی جاتی ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں موت کی علامت ہیں، جسم اور روح کا جدا ہو جانا. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر رحم بھی کیا جا رہا ہے اور خیال بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. ایک طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے، حقوق العباد لوگوں کے حق ادا نہیں کیے جا رہے. کوئی ایک طرح سے اچھے کام کر رہا ہے، کوئی دوسری طرح سے اچھے کام کر رہا ہے. تو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ تصویر سامنے آ رہی ہے. نیکی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے لیکن ادھورا ادھورا، انکمپلیٹ. اور اس کے بارے میں قرآن نے تبصرہ کیا ہے، ہم پڑھیں گے آگے. سورہ مومنون میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو حصہ آ گیا وہ اسی پر خوش ہے، سمجھتا ہے کہ کل نیکی بس یہی ہے. ایک بچپن میں پویم پڑھی تھی، شاید کلاس 4 میں یا کلاس 5 میں ہم نے پڑھی تھی، 9 بلائنڈ مین آف ہندوستان. اس میں بڑی مزے کی پویم تھی کہ 9 اندھے تھے کسی گاؤں میں، اور وہاں پر ایک ہاتھی آ گیا. وہ گئے ہاتھی کو دیکھنے. ایک اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر پڑا، کسی کا سونٹ پر پڑا، کسی کا کان پہ اور کسی کا ٹانگ پر. سب نے آ کر اپنا تجربہ بتایا. ایک نے کہا ہاتھی ڈھول جیسا ہے، ایک نے کہا ہاتھی رسی جیسا ہے، کسی نے کہا ہاتھی پلر جیسا ہے، کسی نے کہا تھال جیسا ہے. تو بہرحال پویم کے آخر میں لکھا تھا کہ all of them were partly right but all of them were wrong. جزوی طور پہ تو سب ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن کلی طور پہ سب غلطی کر رہے تھے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جو چاروں گروہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ جزوی طور پہ تو صحیح کام کر رہے ہیں لیکن کلی طور پہ غلط ہیں. جب جوڑا جائے گا کمپوننٹس کو تو غلطی کا عنصر، مسٹیک کا ایلیمنٹ زیادہ نمایاں ہے، برائی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، اوور ویلمنگ ہے، اور نیکی جزوی ہے، پارشل ہے.
تھوڑی ہے. اب یہ آیت اس لحاظ سے بڑی ضروری ہے کہ اس میں نیکی کا کمپریہنسو تصور، نیکی کا جامع تصور دیا گیا ہے کہ نیکی کا تعلق نہ صرف روح سے ہے اور نہ صرف اپیئرنس سے ہے، نہ صرف روح سے ہے اور نہ صرف جسم سے ہے. اسپرٹ بھی ضروری ہے، اپیئرنس بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. نیکی پورے کردار میں اندر باہر ہر طرف سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے. نیکی انسان کے پورے وجود میں سرایت کر رہی ہوتی ہے، سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. ایک لیونگ فورس کی طرح ہے، ایک آرگینک ہول کی طرح ہے نیکی. نیکی کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی کے ایک حصے میں نیکی ہو اور دوسرے حصے میں نہ ہو. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ تو کمبینیشن ہے بہت ساری چیزوں کا. جیسے انسان کا جسم ہے، انسان زندہ اس وقت تک ہے، اس کا جسم اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک سب چیزیں جڑی ہوئی ہوں. مثال کے طور پہ ہاتھ، اب یہ ہاتھ یہاں جڑا ہوا ہے تو کام کی چیز ہے، جسم کا حصہ ہے. اب جب یہ ہاتھ کٹ جائے، کہیں اور پڑا ہوا ہو، اب اس کو جسم تو نہیں کہا جائے گا، اب یہ کام کی چیز تو نہیں رہی. اب وہ صرف جسم کا حصہ ہے، وہ جسم نہیں ہے. تو نیکی جب ایک حصے میں ہو رہی ہوتی ہے زندگی کے تو وہ نیکی نہیں ہوتی. نیکی کو پوری زندگی میں موجود ہونا چاہیے. تو یہی بات یہاں فرمائی ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو ایمان لائے. نیکی کو جوڑ دیا ایمان کے ساتھ. اب نیکی کا ایمان سے کیا تعلق؟ نیکی کو سب سے پہلے تو لنک کیا گیا ایمان سے. اس کو بھی سمجھیے. دیکھیے، دو الفاظ ذہن میں رکھیے، اچھا عمل اور نیک عمل. انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے گڈ ڈیڈ، ایک ہوتا ہے رائچس ڈیڈ، ورچوس ڈیڈ. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہر اچھا عمل نیک عمل ہوتا ہے. ایوری گڈ ڈیڈ از اے ورچوس ڈیڈ، ہم یہ سمجھتے ہیں. اس غلط فہمی کو یہاں دور کیا جا رہا ہے کہ ہر اچھا عمل نیک عمل نہیں ہوتا، ہر اچھائی نیکی نہیں ہوتی. اچھا عمل کیا ہے؟ جس کو لوگ اچھا سمجھیں. نیک عمل کیا ہے؟ جس کو اللہ اچھا سمجھے. اچھا عمل انسان کو سکون دے. نیک عمل وہ جو جنت خریدنے میں مددگار ہو، اللہ کے ہاں یہ کرنسی قبول کر لی جائے، وہ نیک عمل ہے. جبکہ اچھا عمل کیا؟ ہر وہ کام جو انسان کو سکون دے اس کو اچھا عمل کہتے ہیں. یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی؟ بہت فائن بات ہے. ہمیں کیا تصور ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کام ہم کر رہے ہیں تو حرج ہی کیا ہے، سکون ملتا ہے نا. ہمیں یہ کام کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں سکون مل رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں اس کو. تو یہ غلط فہمی ہمیں ہوئی ہے کہ نیکی وہ جو مجھ کو سکون دے. بالکل ضروری نہیں ہے. ابھی قسمیں آئیں گی نیکی کی. بعض دفعہ انتہائی نیک کام، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، کیا سکون ملے گا انسان کو اس کے اندر؟ ہجرت کرنا، گھر بار کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو، والدین کو چھوڑ دینا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیا اس میں سکون ملا ہوگا؟ نہیں ملا ہوگا. ابھی آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ ہر اچھا کام نیک کام نہیں ہوتا. اور یہ وہ مقام ہے قرآن کا جو ہم کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہے. کس طرح کہ نیکی کو ایمان کے ساتھ لنک کیا کہ تم نیک کام کرنا چاہتے ہو نا، تم نیک کام کرنے کی فکر کرو، تم اچھے کام کی فکر نہیں کرو. تم یہ فکر مت کرو کہ مجھ کو یہ کام کر کے سکون مل رہا ہے یا نہیں. تم نے یہ غلط سمجھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. تمہارا غلط خیال ہے کہ نیک کام وہ ہوتا ہے جس سے مجھے سکون ملے. نیکی تو کچھ اور ہی چیز ہے، وہ یہاں بتائی گئی ہے. بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں یا ہندو ہیں یا مثال کے طور پہ ایتھیسٹ. جیسے ہٹلر کی بات، تو وہ بھی تو اچھے کام کرتا تھا، بچوں کا خیال کرتا تھا،
یا برے سے برا جو انسان ان دا سینس کہ جو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیا وہ چیریٹی ورک نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگوں کو نہیں کھلاتے؟ کیا وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بھی تو اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ خیال آتا ہے نا؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام نہیں کر رہے. کیا کہا گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی ہے کہ تم اپنے چہرے ادھر سے ادھر پھیرو، لیکن صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم چہرے اپنے دائیں یا بائیں پھیر لو، مشرق یا مغرب کی طرف. سنایا کس کو جا رہا ہے؟ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، جنہوں نے اتنا ہنگامہ کیا تھا قبلے کی تبدیلی پر. وہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، وہ ایک ریچول پر جم گئے تھے. ان کو نیکی سے کوئی مطلب نہیں تھا. وہ کوئی اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ قبلہ بیت المقدس رہنا چاہیے. وہ تو ضد کی وجہ سے کہہ رہے تھے، انا کی وجہ سے کہہ رہے تھے. تو ایک کام جس میں کہ ضد شامل ہو جائے، انا شامل ہو جائے، یا دکھاوا شامل ہو جائے، یا تعصب یا گروہ پرستی شامل ہو جائے، وہ بھی اللہ کے وہ کام پھر نیکی کا کام نہیں رہتا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر. یہ پہلی چیز، جو ایمان لائے اللہ پر. اب اچھا کام نیکی میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اللہ سے محبت کرنا یہ نیکی کی ابتدا ہے. اللہ کی خاطر کر رہے ہوگے تو نیکی شمار ہوگا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی تمام صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو تمہارے علم میں ہیں. تو جو ایمان لایا اللہ کے لیے، ہم بات کرتے ہیں نا للہیت. للہیت یہی تو ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ کام کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا، ہم تو بس کر جاتے ہیں کیونکہ انسانوں کی سفرنگ ہم سے دیکھی نہیں جاتی. اچھا کام ہے انسانوں کی سفرنگ دور کرنا، لیکن اگر یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہوگا. پھر بات سیدھی ہے. ایک پارسل ہے آپ کے پاس، وہ پارسل آپ پوسٹ کرتی ہیں، کہاں پہنچے گا؟ جس پتے پر آپ نے پوسٹ کیا، جو ایڈریس لکھا ہے وہیں تو پہنچے گا نا. جیسے ہر پارسل کے لیے ایڈریس ہوتا ہے، اسی طرح ہر کام کی نیت ہے. نیت کی حیثیت ایڈریس کی طرح ہے. جو نیت کریں گے وہیں پہنچے گی چیز. اگر نیت یہ ہے کہ میں تو بس چاہتی ہوں کہ لوگوں کی مشکلات دور ہو جائیں، مجھے نہیں پرواہ کہ یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کا تو مجھے کبھی خیال ہی نہ آیا، تو ٹھیک ہے، وہ اچھا کام ہوگا. اسپتال بھی کھل جائیں گے، لوگوں کا علاج بھی ہو جائے گا، لوگ صحت یاب بھی ہو جائیں گے، لوگوں کی بھوک بھی مٹ جائے گی، سب ہو جائے گا. لیکن نیکی تو نہیں ہوگا. اسی کا ایڈریس نہیں تھا نا اللہ کا اس کے اوپر. نیت کہاں تھی کہ اللہ تک ہمیں پہنچانا ہے اپنا یہ کام. تو نیکی کرنی ہے تو من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے. ضروری ہے آخرت کو ماننا. اچھا کام اس لیے کرو کہ اللہ کے لیے، اور مجھے آخرت پہ صلہ ملے گا، اس کا میرا حساب ہوگا آخرت میں. اب کیا ہے؟ گڈ ڈیڈ ورچوس ڈیڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے. اچھا کام نیکی میں تبدیل ہو رہا ہے. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے. اب اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اس کے لیے اس کو علم چاہیے، اس کو انفارمیشن چاہیے. اگر اپنے ذہن میں کوئی تصور بنا لیا یوم آخر کا تو غلطی کریں گے. سوچیں گے آخرت ایسی ہے، ویسی ہوگی نہیں. تو پھر کیا ضروری ہے؟ اللہ کو جاننے کے لیے اور آخرت کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے. اس علم کا اللہ نے انتظام کیا ہے وحی کے ذریعے سے. تو ہمیں ہدایت چاہیے تاکہ ہم کو پتا چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، آخرت میں کیا چیزیں کام آئیں گی، کیا نہیں کام آئیں گی. وہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں شروع میں پہلے پارے میں کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جو میری طرف سے آئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو یہ وہی ہدایت ہے. اس کا اب ذکر ہے اللہ کیسے انسانوں تک ہدایت پہنچاتا ہے، مجھ تک آپ تک ہدایت کیسے پہنچی، ہم تک کیسے پہنچی، اس کا چین بتا دی، ملائکہ، کتاب اور نبی.
تو من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور جو ایمان لایا فرشتوں پر اور کتاب پر، الکتاب ذکر ہے، کتب کی بات نہیں کی گئی، جمع کی بات نہیں ہے، ایک کتاب، الکتاب اللہ کی دی ہوئی شریعت جو کہ قرآن میں موجود ہے، والنبیین، اور جو نبیوں پر ایمان لایا۔ یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کرتا ہے، فرشتے رسولوں کو لا کر بات بتایا کرتے تھے، اور رسول لوگوں کو وہ بات بتا دیا کرتے تھے جو کتاب کی شکل میں پھر لکھ لی جاتی تھی۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ اس چین سے جو چیز ہم تک پہنچی، جو انفارمیشن ہم تک پہنچی، ہم اسی کے اندر اندر رہتے ہوئے نیکی کریں۔ اسی کہ جیسے انسان کے دوسرے ایموشنز ہیں نا، اور جیسے انسان کے ڈیزائرز ہیں، جیسے انسان کے جذبات اور خواہشات ہیں، اسی طرح نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ جذبہ کہتے ہیں نا، نیکی کا جذبہ، نیکی کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ نیکی کرنا ایموشن سے تعلق رکھتا ہے، اٹس اے ڈیزائر انسان کے اندر، اور جذبات اور خواہشات تو اندھی بہری ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اپنی حدود سے، اپنی لمٹ سے نکلنے کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو نیکی بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ایک خواہش ہے، ایک جذبہ ہے، بڑا پوٹنٹ فورس ہے نیکی کرنے کا شوق۔ اس میں بھی خطرہ موجود رہتا ہے کہ کسی وقت یہ نیکی کا جذبہ ضرورت سے زیادہ ایکسائٹ ہو جائے اور قابو سے باہر ہو جائے، لمٹس ایکسیڈ کر جائے، حدود پار کر جائے، اور جب وہ حدود پار کر جاتا ہے تو نیکی اب نیکی نہیں رہتی، وہ برائی بن جاتی ہے، تباہ کن ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں پانی اپنی حدوں میں بہتا رہتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، جب وہ نہر کی حد کراس کرنے لگتا ہے تو طوفان بن جاتا ہے، تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب اسی اللہ ہی کی بات کو ہم لیتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا بہت بڑی نیکی۔ کسی شخص پر اس کا اتنا غلبہ ہو کہ بس اللہ سے لو لگانی ہے، وہ سوچے گا کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے تو میں تو دنیا کے دھندوں میں پڑا ہوا ہوں، باقی لوگوں سے بھی محبت کر رہا ہوں، تو جب تک میں سب کی محبت دل سے نہ نکالوں میں اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جذبہ تو بہت اچھا ہے نا، تو کیا کیا اس نے؟ دنیا چھوڑی، پہاڑوں میں غاروں میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی سے مناسٹسزم وجود میں آیا، رہبانیت کا نظام۔ کہاں سے آیا رہبانیت کا نظام بتائیے؟ اسی نیکی کے جذبے کا حد سے بڑھ جانا تھا، لمٹس کراس کر گیا یہ جذبہ۔ لیکن چونکہ فطرت کے خلاف تھا کہ انسان ساری دنیا سے، تمام رشتوں ناتوں سے کٹ جائے، لہذا یہ سسٹین نہ ہو پایا، رہ نہ سکا، اور اس کا زبردست بیک لیش ہوا مناسٹسزم کا، مناسٹک وے آف لائف کا، اور بہت سی برائی وجود میں آئی۔ کبھی پریسٹس اور ننس کے بارے میں کوئی کتاب اگر آپ کو ملے تو آپ ذرا وہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کچھ کیچڑ ہے اور کتنا کچھ ایول ہے جو کہ پھر وجود میں آیا، اس لیے کہ ان نیچرل وے آف لائف انہوں نے اختیار کر لیا، غیر فطری، نہ شادی کرنا، نہ بیاہ کرنا، نہ خاندان والوں سے ملنا، نہ نوکریاں کرنا، نہ کوئی دنیا کا دھندا کرنا۔ تو یہ کون بتائے گا کہ اللہ سے کتنی محبت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ جو چین آئی ہے نا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، وہی کے ذریعے سے پتہ چلے گا، رسول بتائیں گے۔ اسی طرح رسول سے محبت کرنا، چلیں اس کی مثال لے لیں، بہت بڑی نیکی۔ حدیث میں آتا ہے، یعنی مضمون بتا رہی ہوں آپ کو، کہ تم میں سے تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو بہت نیکی ہے، بڑی نیکی ہے رسول سے محبت کرنا، لیکن جب یہ لمٹس کراس کرنے لگتی ہے، حدیں پار کرنے لگتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ رسول کو انسان ماننا گناہ ہو جاتا ہے۔ کچھ مذاہب میں انہوں نے اپنے رسول سے اتنی محبت کی کہ رسول کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ انیشیلی دیکھیں جذبہ کتنا اچھا ہے، لیکن کیا ہوا؟ حد پار کر گیا، رکا نہ، اور وہ جو نیکی شروع ہوئی تھی رسول سے محبت، وہ شروع تو ہوئی نیکی، لیکن بڑھ بڑھ کر کبیرہ گناہ بن گئی، شرک تک چلی گئی وہ،
اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، الاشراک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر. انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ایک کامل نمونہ ہو، ایک فریم آف ریفرنس ہو جو کہ نیک اعمال کو صحیح توازن کے ساتھ بتائے، کریکٹ ریشیو پروپورشن ہمیں بتائے. ایک تو یہ بتائے کہ نیکی کہتے کس کو ہیں، پھر یہ بھی ہمیں بتائے کہ کون سی نیکی کتنی کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے. اس کے لیے رسالت کی ضرورت ہے. رسول رول ماڈلز ہوا کرتے تھے، اور سب سے بہترین رول ماڈل، سب سے بہترین نمونہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر قرآن کی اپنی گواہی موجود ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، کرو، ضرور شادیاں کرو. آپ نے فرمایا لا رہبانیت للاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی مناسٹک سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں اور ویرانوں میں جا کر زندگیاں گزارنے لگ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مجھ میں سے؟ اس لیے کہ وہ اعتدال سے ضرور ہٹے گا، ماڈریشن سے ہٹ جائے گا. تو جو شخص بھی سنت سے ہٹ جاتا ہے وہ دراصل ایکسٹریمز میں چلا جاتا ہے. یا تو ایکسٹریم دنیا میں چلا جائے گا یا ایکسٹریم دین کا ہو کے رہ جائے گا. دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر پائے گا اگر سنت سے ہٹ گیا تو سنت سے ہٹنا ہی ایکسٹریمسٹ کر دیتا ہے انسان کو. سنت تو ماڈریشن پہ رکھتی ہے، اعتدال پہ رکھتی ہے. تو ایمان کا ذکر آ گیا کہ ایمان ضروری ہے. پھر کیا نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کا دینا باوجود اس کی محبت کے. مال کی محبت انسان کے اندر موجود ہے، محبت ہے تبھی تو دینے کا اجر ہے. اگر محبت ہی نہ ہوتی مال سے تو دینے کا کیا اجر ہوتا؟ اپنے نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان مال دیتا ہے. تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور خرچ کرے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود. کس پہ خرچ کرے؟ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرے؟ پاکستان میں بیٹھا ہے تو پہلے وہ چچنیا والوں پہ خرچ کرے. اپنے رشتہ داروں کے پاس کھانا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی، کیا سیلف لیسنس ہے. اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا. اتنے بے غرض، اتنے مخلص ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر وہ فلاں جگہ چلے گئے نیکی کرنے کے لیے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا کام. تو ہماری نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں تو نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے ہرگز بھی. انسانی ہمدردی کا یقیناً انسان کو اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کا آرڈر بتا دیا، پرائرٹیز بتا دی گئیں. ایک تو یہ کہ جس مال سے محبت ہے وہ دو، یعنی وہ چیز نہیں جو دل سے اتر گئی ہے یا غیر ضروری ہو گئی ہے یا آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، بلکہ وہ دو جس سے محبت ہے. اور سب سے پہلے کس کو دو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دو. قریبی رشتہ دار موجود ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے اور ان کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کی جا رہی ہے، تو یہ تو کوئی پیتھولوجی ہے، کوئی بیماری ہے. یہ نیکی نہیں ہے، یہ بیماری ہے. اپنے ماں باپ اولڈ ہوم میں ہیں اور محتاجوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے دوسروں کی، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں، ہم اس کو سیلف لیس ہونا کہتے ہیں. قرآن ہمارا نظریہ، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا پرسپیکٹو درست کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، پھر والیتامی، پھر یتیموں کو دو، والمساکین، اور مسکینوں کو دو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے پر خرچ کرو. سب کی ویلفیئر پہ خرچ کرو.
گردن چھڑانا، غلام کو آزاد کرانا مراد ہے، لیکن چونکہ اب تو غلام ہوتے نہیں، اگر کسی پر کوئی سودی قرضہ ہے یا عام قرض کے بوجھ تلے کوئی شخص دبا ہوا ہے تو لم سم دے کر اس کو قرضے سے نجات دلا دی جائے۔ یعنی اس کو مہینے کا سوال ہی نہ بنایا جائے کہ وہ ہر مہینے آئے پیسہ مانگے، ہر مہینے آ کر آپ سے پیسہ مانگے، اکٹھی رقم دے کر اس کو قرض سے آزاد کروا دیں۔ کوئی قیدی ہوتے ہیں، اب ان کی سزا پوری ہو گئی ہوتی ہے لیکن بیل کی وجہ سے وہ جیلوں میں قید رہتے ہیں، تو قیدیوں کی بیل دینا یہ بھی اس میں آئے گا۔ پھر رقاب کے اندر آ جائے گا، ان کو آزاد کرا دو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انصار برنی ٹرسٹ وغیرہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور بھی انشاءاللہ آپ کے ملاقات کروائیں گے کچھ خواتین سے، وہ بھی جیلوں میں جاتی ہیں اور وہاں پر وہ ان کی بیلز کرواتی ہیں جن کی کہ بیل کا انتظام نہ ہوا ہو، وہ بھی کرائی جا سکتی ہے۔ تو انسانی ہمدردی، خدمت خلق یہ عین دین کا حصہ ہے، ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لینا ہے۔ سمپتھی، ایمپتھی تو ایمان بھرے دل میں لازمن ہوتی ہے۔ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں انسانی ہمدردی پیدا ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رحم نہیں فرماتا اس پر جو انسانوں پر رحم نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ تو کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو نرمی تو ضروری ہے، پتھر دل نہیں ہوتا نیک انسان، ہو نہیں سکتا۔ نیکی اور بے رحمی یہ تو ہو نہیں سکتی چیز۔ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق تو اللہ کے کنبے کی مانند ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ مضمون آپ کو بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث آپ کو میں کوٹ نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکوہ فرمائے گا کسی بندے سے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ اے میرے بندے، میں بغیر کپڑوں کے تھا، میں نے تجھ سے چاہا مجھے کپڑا پہنا دے، تو نے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو بندہ اس پہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، تو پاک ہے اس سے کہ تجھ کو بھوک لگے یا تجھ کو عریانی لاحق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا وہ فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا وہ بھوکا تھا، اور فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا اس کے پاس لباس نہیں تھا، ان کا جو ہاتھ تیرے آگے پھیلا تھا وہ دراصل میرا ہی ہاتھ تھا۔ بہت قرآن نے تاکید کی ہے غریبوں کا خیال رکھنے کی، مسکینوں کا، یتیموں کا، دبے ہوئے طبقات کا خیال کرو، اپلفٹ کرو ان لوگوں کی۔ تو نیکی مکمل ہو نہیں سکتی، نیکی نہیں ہے اگر دلوں کے اندر ہمدردی نہیں ہے اور غریب طبقے کا احساس نہیں ہے۔ دردمند دل نیک انسان کے اندر ضروری طور پہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر نیک لوگ قرآن حفظ کروائیں، یا ان کو جوتوں سے، ڈنڈوں سے اور پائپوں سے مار کے قرآن حفظ کروائیں۔ وہ نیک نہیں ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے ان کا عمل۔ اپنی نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ یہ سختی، یہ بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے؟ نیک انسان میں تو نہیں ہو سکتی۔ سخت دل بے رحم انسان تو نیک نہیں ہو سکتا۔ جو نیک ہونا چاہتا ہے وہ اپنا مال خرچ کرے اور پسے ہوئے طبقات کا خیال کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جس کو ہم کہیں ایکولی امپورٹنٹ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اوپر جس خرچ کا ذکر تھا وہ صدقات ہیں، نفلی صدقات، خیرات وغیرہ۔ اب فرض زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے،
یہ مت سمجھو کہ بس ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں دینا، نہیں، اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو نیکی کی روح تازہ کرنے کے لیے اللہ کی یاد ہو، آخرت کی فکر دل میں موجود ہو، اور غریبوں یتیموں پر پیسہ خرچ ہوتا رہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں چیزیں ہوں۔ پھر نیکی کیا ہے؟ ایکولی امپورٹنٹ، برابر کی اہمیت، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیک وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس کو وفا کریں۔ یہ بھی نیکی ہے کہ لوگوں سے اپنا عہد پورا کیا جائے۔ بزنس کانٹریکٹس ہوتے ہیں، سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں جن کو کہ ہم معاملات کہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایفائے عہد پیدا ہو جائے اس میں سارے تعلقات، سارے معاملات کی اسٹریم لائننگ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے کیا ہوا معاہدہ بھی نبھاتے ہیں، انسانوں سے جو لکھے ہوئے معاہدے ہیں بزنس کانٹریکٹس وہ بھی نبھاتے ہیں، جو دلوں پر لکھے ہوئے معاہدے ہیں ایموشنل کانٹریکٹس والدین سے، اولاد سے، بیوی سے، شوہر سے، وہ بھی نبھاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایفائے عہد کی صفت پیدا ہو جائے تو اس معاشرے میں پیس اینڈ پراسپیرٹی، پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا پیس ہے یا پراسپیرٹی، یا امن ہے معاشروں کے اندر یا ترقی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جب ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا تو لازمی طور پہ امن کی قربانی تو دینی پڑے گی، سکون تو ختم ہوگا۔ بالکل نہیں، اسلام نے جو معاشرہ بنایا تھا اس میں پیس اینڈ پراسپیرٹی تھی، امن اور ترقی تھی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج تو اسلامی معاشرہ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد پورے کرو، بے شک عہد کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ تو عہد پورا کرنا اسٹرانگ کیریکٹر، مضبوط کردار کی علامت ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا مظاہرہ جو لوگ کرتے ہیں وہی اپنا عہد، اپنے کمٹمنٹ، اپنے کانٹریکٹس پورے کرتے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں میں اسی کی بہت کمی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاہدے، چھوٹے چھوٹے کمٹمنٹس نہیں نبھا سکتے، معمولی چیزوں میں ہم دوڑ لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ذرا سی کوئی مشکل پیش ہے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، رہنے دو، ہم سے نہیں ہوتا۔ نہیں، اب کمٹمنٹ کیا، اب نبھانا ہے، صبر کے ساتھ چیزوں کو عبور کرنا ہے۔ تو کمٹمنٹ نبھانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صبر۔ فرمایا وَالصَّابِرِينَ، اور خصوصیت کے ساتھ ذکر کیجئے صبر کرنے والوں کا، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں وہ صبر کریں۔ خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے صبر کرنے والوں کا۔ یہ تو ایمان کا ایسے ٹیسٹ ہے، صبر کر سکتے ہو یا نہیں۔ یہ ذرا سی کوئی مشکل آئی، کوئی تنقید سننے کو ملی، کسی نے ایموشنل بلیک میل کیا اور فوراً پھسل گئے، فوراً کہا چھوڑو چھوڑو، رہنے دو۔ مشکلات اور امتحانات برداشت کر سکتے ہو یا نہیں، یہ بتاؤ، اب پتہ چلے گا نیک ہو یا نہیں۔ صبر سے جمے رہتے ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگنے کا سوچتے رہتے ہو کہ موقع ملتے ہی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا نو گٹس نو گلوری، حقیقت ہے گٹس اگر نہیں ہے کوئی اللہ کے یہاں گلوری نہیں۔ اقبال نے تو کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اتنا اونچا نصب العین، چھوٹی چھوٹی مشکلات، اتنے سے راہوں کے پتھروں سے ٹھوکر کھا کے ہم گر پڑتے ہیں، اتنے کنکروں سے نہیں۔ اسکائی از دا لمٹ، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو عشق کے میدان میں پہلا قدم ہے، ابھی تو بڑے بڑے آگے مرحلے آئیں گے۔ پہلی قدم پر اگر لوٹ گئے تو آگے کیسے پورے اتریں گے امتحانات میں۔ تو بأسا ذہنی تکلیف، ذہنی کوفت، فقر، فاقہ اس سے مراد ہے۔ مینٹل پریشانیاں برداشت کرنا، بھوک برداشت کر لینا۔ برا جسمانی تکلیف کو کہا جاتا ہے، باسا ذہنی تکلیف، فقر، فاقہ، یعنی باسا اور درا بہت ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور کس وقت؟ حین البأس، عین میدان جنگ میں، جنگ کے وقت جب اتنی ساری خوبیاں پیدا ہو گئی ہوں گی، اور اب جب یہ ٹھکے ہوئے مضبوط پختہ لوگ میدان جنگ میں قدم رکھیں گے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو یہ کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے۔ یہ جو حین الباس کی بات ہے یہ بڑا بنیادی فرق ہے مناسٹک کنسپٹ آف ورچیو میں، راہبانہ تصور نیکی میں، اور اسلامی تصور میں جو نیکی کا ہے۔
یہ فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اسلام میں اور رہبانیت کے اندر. بھکشوؤں کا تصور یہ ہے کہ نیک لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، میدان چھوڑ دیں، معاشرے سے فرار حاصل کر لیں اور غاروں میں جنگلوں میں میڈیٹیشن کریں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں، یا 40 50 60 دن کھانا نہ کھائیں، یا ٹھنڈا پانی نہ پئیں، اچھا کپڑا نہ پہنیں، شادی بیاہ نہ کریں، یہ کام کریں. بدھزم کا کنسیپٹ ہے یہ نیکی کا. اسلام یہ نہیں سکھاتا اپنے فالوورز کو. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انکریج کرتا ہے، ان کی ہمت بندھاتا ہے کہ عین معاشرے میں رہو، اپنے خاندان کے بیچ میں رہو، صبر سے ڈٹے رہو، نیکی کی تلقین کرتے رہو. یہ اسکیپزم نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے اور تم کسی طرف چلے جاؤ. بڑا آسان ہے یہ، اس میں کیا مشکل ہے؟ کسی نے کہا نا کہ جو روح نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. کوئی بھی رشتہ نہیں، کسی کا خیال نہیں کرنا، سب اس کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں تو کیا مشکل ہے؟ یہاں تو سن کر کتنا آسان لگتا ہے کہ ہاں یہ کیا مشکل ہے، ابھی کر لیں گے. گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ، سوچ لیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی. قرآن میں آیا ہے نا سورہ اثر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. نہ پسپائی اختیار کرنی ہے دین سے نہ دنیا سے. آسان ہے؟ مجھے بتائیے. ادھر تنقید بھی سننا اور ادھر جمے بھی رہنا آسان نہیں ہے. تبھی تو کہا موفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین. وڈرا نہیں کرنا، بدی کے ساتھ جہاد کرنا ہے. برائی سے نظر بچا کر برائی کو اگنور نہیں کرنا، بلکہ برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھرپور مقابلہ کرنا ہے، برائی کو پسپا کرنا ہے. نیکی کا دنیا میں بول بالا کرنے کے لیے مشکلات اٹھائیں، صبر کریں. یہ اسلام میں نیکی کی معراج ہے. یہ ہے نا مجاہدانہ مزاج. تو اسلام راہبانہ مزاج نہیں بناتا، اسلام مجاہد بناتا ہے، مجاہدانہ مزاج. مجاہد بنو، سخت جان بنو، دوسروں کے لیے حساس بنو، اپنے لیے نہیں. یہ نہیں کہ اپنی ہی نبضیں دیکھتے رہو کہ فلاں نے مجھ کو یہ کہہ دیا میرا دل ٹوٹ گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے بارے میں بڑے حساس ہیں. نہیں، اپنے بارے میں سخت جان اور دوسروں کے بارے میں نرم دل، حساس. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ذکر آیا ہے اوپر، ہیومینیٹیرین کازز کا ذکر آیا اور پھر نماز روزے کا ذکر آیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ دو طبقات بالکل جدا ہو گئے ہیں. ایک وہ جو کہ غریبوں کی، محتاجوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کو تھوڑا سا گھٹیا سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، بیٹھے ہیں بس اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ چھوڑو اس کو. کرنے کا کام ہے تو لوگوں کا خیال تو کرو. جیسے ایک خاتون بتانے لگی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے شوہر بہت ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا خود غرضی ہے تمہاری کہ تم اپنے لیے نماز پڑھتی رہتی ہو. اٹھو اور لوگوں کے لیے کام کرو، خدمت کرو لوگوں کی. یہ بھی ہمیں ایکسٹریم سننے کو ملتی ہے کہ عمرے کا حج کا کیا فائدہ، یا عید الاضحیٰ پر قربانی کا کیا فائدہ. کسی غریب محتاج کا خیال کر لو، اسپتال میں پیسہ لگا دو. یہ کیا کر رہے ہو؟ عمرے کر رہے ہو اور حج کر رہے ہو، ہے نا. ایک ہمارے ہاں یہ دیکھیں، یہ کیٹیگری بالکل الگ ہو گئی. اور ایک کیٹیگری جو کہ قرآن پڑھا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، شریعت کی پابند ہے، اس میں ایک طرح کی بے حسی نظر آتی ہے. لوگ مرتے ہیں تو مرا کریں. کبھی رخ نہیں کیا اسپتالوں کا، کبھی رخ نہیں کیا جیلوں کا، کبھی ٹی بی کے مریض کس حال میں زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یتیموں کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے کے، ان کو پتہ ہی نہیں. وہ علم کے خول میں ہی بند ہو کر بیٹھ گئے انفرادی نیکی کے اندر. اور وہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین کازز میں کام کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں کو کیا کہنا چاہیے، جو اپنے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا خیال کر رہے ہیں ان کو اس بات کا کھلے عام اعلان کرنا چاہیے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا، اسلام کا تقاضا کرتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. وہ اپنے دین کی آئیڈینٹی کو، اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو، اپنے اسلامی تشخص کو اجاگر کریں، بتائیں، اور وہ بھی اہتمام کریں. نماز روزے کا فرض ہے ان کے اوپر، ورنہ کیا ہوگا اگر یہ کٹ گیا تو وہ جو کام ہے ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لینا، وہ اچھا کام تو رہے گا، نیکی نہیں رہے گا، نیکی نہیں ہے.
اسی طرح جو نماز روزہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، شریعت کے بارے میں حساس محتاط ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نکلیں اور آگے جا کر ان کاموں میں حصہ لیں. ان کو چاہیے کہ وہ خدمت خلق کا تشخص اس کو اجاگر کریں اور بتائیں کہ ہمارے دین نے ہم سے کہا ہے کہ ہم نماز روزہ بھی کریں اور لوگوں کا خیال بھی کریں. لوگ کہتے ہیں دونوں کام ساتھ تو نہیں ہو سکتے. تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ صحابہ تو دونوں کام کیا کرتے تھے. وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، وہ جنگیں بھی لڑتے تھے، وہ بیواؤں کی خدمت بھی کرتے تھے، وہ یتیموں کی کفالت بھی کرتے تھے. سب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو جب وہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نیکی کی بات ہم نے کی نا، یہ جسم کے مانند ہے، آرگینک ہول ہے نیکی. کوئی کہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں سانس نہیں لے سکتا، تو نہ لے، کیا ہوگا؟ ہم تو کھاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. سارا نظام کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ سائملٹینیسلی بیک وقت تمام چیزیں کام کر رہی ہیں. تو اسی طرح ہم بیک وقت سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماسٹر تو آپ ایک ہی میں ہوں گے، لیکن کنسرن تو آپ کا رہنا چاہیے نا. آپ کا کم از کم رابطہ تو رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ جو مختلف کاموں کے اندر انوالو ہیں. تو یہ ادھر اور کی بات نہیں ہے کہ یا ایک کریں گے یا دوسرا کریں گے، یا ایک جو ہے وہ دوسرے کی ضد ہے، یا تم ہمدردی کر لو یا نیک ہو جاؤ. ایسے ہے کوئی؟ ہم کہتے ہیں بھئی یا اسلام پہ چل لو یا یہ کام کر لو. یا کی کیا بات ہے؟ یہ تو سب چیزیں ایک ہی کا حصہ ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جسٹیفائی کرنے کے لیے خود کو کہتے ہیں بھئی وہ فلاں کو دیکھا نماز پڑھتی ہیں اور غیبت کر رہی تھیں، کیا فائدہ نمازوں سے؟ میں نے چھوڑ دی، میں نہیں پڑھتی. وہ پردہ کر کے یوں کر رہی تھیں، کیا فائدہ ایسے پردے کا؟ کوئی ضرورت نہیں مجھے پردہ کرنے کی. یہ خواتین کا ہوتا ہے. مرد کہتے ہیں اتنی لمبی داڑھی تھی. اچھا، اتنا لمبا بھی جب کہتے ہیں تو کافی لمبا. اتنی لمبی داڑھی تھی اور فراڈ کیا، کیا فائدہ داڑھی سے؟ اور بہت خوش ہوتے ہیں کتنے اچھے کلین شیوڈ ہیں ہم. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ تو پیور سلک پہن کر غیبت کر رہی تھی، اب ہم نہیں پیور سلک پہنتے. کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ یا وہ کہیں کہ وہ تو مرغی کھا رہے تھے اور فراڈ کرتے ہیں، اب آئندہ کبھی نہیں بیگم تو مرغی پکانا، اب سے دال پکے گی گھر میں. یہ تو کبھی نہ کہا. اس کا کیا تعلق؟ بھئی اگر وہ غیبت کرتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں تو نعوذ باللہ کوئی داڑھی کی وجہ سے یا کوئی نماز یا پردے کی وجہ سے. کیا نماز حکم دیتی ہے کہ تم فراڈ کرو؟ نعوذ باللہ. کہتے نا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. کدھر کی بات کدھر لا کر جڑتے ہیں صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم جو نماز نہیں پڑھ رہے تم بھی بہت اچھے ہیں، ہم کو بھی تم نیک مانو. یہ بھی زبردستی ہے. تم بھی مانو کہ ہم نیک ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا ان کو، لیکن ہمیں اپنا کم از کم نقطۂ نظر درست رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. امیزنگ آیت ہے یہ قرآن کی، اتنی حسین، اتنی جامع کہ سب تصورات انسان کے جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں. بالکل ہر ایک کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ میں کہاں کمی ہے. ہم کو آئینہ دکھا دیا گیا کہ تم اگر واقعی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو تو دیکھو تم میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو شاید ہی کوئی ایسا ہے جو کہے کہ ہاں میں نیک ہوں. پھر طلب پیدا ہوتی ہے کہ نیک بننا ہے مجھ کو، تو مجھ کو یہ سب اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جنہوں نے سچ کہا. کیا سچ کہا؟ کہ ہم نیک ہیں یا ہم مسلم ہیں. یہ ہیں سچے مسلم، اپنے رب کے فرما بردار. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ لوگ وہی متقی ہیں. یہ ہم بڑا اہم ہے، اس کو حشر کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ بھی متقی ہیں اور ان کے علاوہ بھی متقی تم کو ملیں گے. جس میں یہ صفات ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، بس یہی نیک ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نیک نہیں ہے. جن میں یہ خوبیاں ہیں انہی پر نیکی کا لیبل لگایا جائے گا قیامت کے دن. اور جس نے ان میں سے کسی چیز کو غیر ضروری سمجھا، آدھا پکڑا آدھا چھوڑا، تو وہ اچھا عمل تو ہوگا، نیکی نہیں شمار کیا جائے گا. کہ سارے معاشرے کے یتیموں بیواؤں کا خیال کر لیا اور اسپتال بنا لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں چونکہ تصور یہ ہے نا، اچھا عمل اور نیکی کو ہم سمجھتے نہیں، تو ہم اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے اور اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب ہوگا، یا فیشن شو کروا لیں گے چیریٹی شو کے لیے. ابھی زلزلہ جو آیا ہے اس میں بھی لوگوں نے کیا کہ چلو کنسرٹ کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے وہ اچھا کام ہوا جو پیسہ جمع ہوا، لیکن نیکی تو نہیں ہے. اسپتال بنے گا، جنت نہیں. تو یہ کرنی ہے نیکی، غریبوں کا یتیموں کا خیال کرنا ہے، لیکن کس طرح؟ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اس طریقے پر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.